یہ میرے پیارو اللہ بڑے ہیں، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ ہی کرتے ہیں، اس ساری کائنات کرنے میں اللہ کی محتاج ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچے پہ چھری چلا رہے ہیں، اللہ نہیں کاٹ رہے کہ ابراہیم جب تک اللہ کی مرضی نہیں ہوگی چھری نہیں کاٹ سکتی۔ نمرود ابراہیم علیہ السلام کو جلا رہا ہے، اللہ بتا رہے ہیں کہ جب تک اللہ نہیں چاہیں گے ابراہیم علیہ السلام کو آگ نہیں جلا سکتی۔ میرے پیارو، جب تک ہم یہ روزانہ باتیں نہیں کریں گے آمنت باللہ کہ ساری کائنات اللہ کی محتاج ہے، اللہ بغیر ماں باپ کے بچہ پیدا کر سکتے ہیں، آدم علیہ السلام بغیر بچے کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر سکتے ہیں، بغیر ماں کے اماں حوا کو پیدا کر سکتے ہیں، پہاڑی سے حاملہ اونٹنی نکال سکتے ہیں، اللہ کو اونٹنی کی ضرورت نہیں ہے، بغیر موسم کے حضرت مریم کو پھل کھلا سکتے ہیں، مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کو 40 دن زندہ رکھ سکتے ہیں۔ اے میرے دوستو، اے میری بہنوں بھائیوں، ہم کو یہ روزانہ سننا بولنا پڑے گا۔ یہ دیکھو جسم جو ہے نا، دیکھو جسم یہ آج اللہ کی اطاعت پہ کیوں نہیں آ رہا؟ حالانکہ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں یہ اسلام فطری دین ہے، یہ تمہاری جسم اس فطرت پہ بنا ہے۔ آنکھ جیسی لڑکی دیکھے نظر نیچی ہو جائے، یہ فطرت ہے۔ آنکھ کا نابہم لڑکیوں کو دیکھنا فطرت کے خلاف ہے، اسی لیے تو دل بے چین ہوتا ہے۔ حرم میں گئے، حرم میں غلط پارکنگ کر دی اور حرم کی نماز پڑھی شیخ سدیس کے پیچھے، ایک مخلوق کا حکم توڑا، اب نماز میں بے چین ہے، یار گاڑی غلط پارک کر دی۔ ایک مخلوق کے حکم توڑنے سے حرم کی نماز میں دل بے چین ہے۔ میرے پیارو، خالق کا تم حکم توڑ کے ہم چین آ جائے گا ہمیں؟ خالق کہہ رہے ہیں لڑکیوں نظریں نیچی رکھو، مردوں کو مت دیکھو، قرآن ہے یہ، سورہ نور اٹھائیں، اے مومن مردوں نظریں نیچی کرو، لڑکیوں کی طرف نہ دیکھنا۔ اور یہ میں آپ کو کنفرم بات بتا رہا ہوں، میری بات یہاں سے جائے گی یہاں سے نکل جائے گی، وہ لڑکے لڑکیاں جو نامحرم کو دیکھتے ہیں ان کو ہدایت ساری دنیا کے ولی مل جائیں، ہدایت نہیں دے سکتے۔ یہ سب سے بڑی بیماری اس وقت معاشرے کی میرے اندر بھی تھی، میں نے ان کو بند کیا 4 مہینے، تو میں آپ کو بتاؤں اللہ نے کیا دکھایا۔ میں شوگر کے انجیکشن لگواتا رہا دنیا میں، لیکن رسگلے گلاب جامن نہیں چھوڑے۔ میرا علاج کوئی ڈاکٹر کر سکتا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ، سب سے بڑی برائی، موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کا پانی نکال رہے ہیں، وہ 2 یا 3 بیٹیاں، کتنی تھی؟ 2 تھی، 3 بیٹیاں تھیں، ان کا پانی نکال رہے ہیں، تو بیٹیاں کہہ رہی تھی چلو ابا کے پاس، ہماری مدد کی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، اللہ سے کلام کرتے ہیں، کیا ایمان ہوگا میرا آپ کا؟ کیا ایمان؟ ذرہ بھی نہیں ان کے سامنے۔ وہ کہہ رہے ہیں تینوں لڑکیوں سے تم میرے پیچھے چلو، تم آگے چلو گی اور ہوا اڑے گی اور تمہاری قمیضیں تمہارے کپڑے ہلیں گے، میری نظر نہ پڑ جائے، تم پیچھے چل کے راستہ بتاؤ۔ نبی اپنی نظروں کی حفاظت کر رہا، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ نبی اپنی بیویوں سے کہہ رہے ہیں اے میری بیویوں، سامنے وہ عبداللہ بن مخدوم آ رہے ہیں، کہا یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہے، کہا تم دونوں نابینا تھوڑی، چلو اندر چلے جاؤ۔ نبی اپنی بیویوں کو منع کر رہے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی بیویوں، جب صحابہ تمہارے سامنے آئے ان کے سامنے موٹی آواز میں بولنا، موٹی۔ آج ہماری لڑکیاں کیسے بولتی ہیں؟ پتلی آواز میں، ہیلو، ایک ہیلو کر کے آدمی کی کھوپڑی گھما دیتے ہیں۔ میرے پیارو، کیا نظام! شوہر آ گیا تو سخت آواز میں بات ہے۔ میں اکثر اپنے محرم عورتوں کو فون کرتا ہوں نا، جو میری محرم، ان سے کہتا ہوں بھائی نامحرم مرد بول رہا ہوں، ذرا میٹھی آواز میں بات کر لینا۔ آج کیا ہے میرے پیارو؟ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، لیکن میرے پیارو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایمانی وولٹیج بہت چاہیے۔ یہ ہے نا، یہ لائٹ اور پنکھا یو پی ایس سے بھی چل جاتا ہے، اے سی کے لیے جنریٹر کی بجلی چاہیے، یہ نظروں کی حفاظت کے لیے ایمان چاہیے، جنریٹر والا۔ وہ تو اندر آ نہیں رہا، وہ ٹرپ کر جاتا ہے بار بار، ٹرپ ٹرپ ٹرپ، بات سن کے کیوں؟ ایمان کی کمزوری۔ تو تبلیغ میں میرے پیارو اس ایمان بنانے کی محنت ہے۔ وہ ایمان بنے گا اس طرح جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، صحابہ کا۔ اس کے لیے میری سب سے پہلے آپ سے گزارش، حضور کی مسجد میں 4 حلقے لگتے تھے، ایمان کا حلقہ، ایمان کے آمنت باللہ، روزانہ اللہ کو بولا سنا کریں۔ 4 رستوں سے کلمہ دل میں جاتا ہے۔ دیکھو، پیٹ گولی، سر میں درد ہے گولی منہ میں ڈالی، پیٹ میں درد ہے گولی منہ میں گئی، گھٹنوں میں درد ہے گولی منہ میں گئی۔ جب ایمان کلمہ لا الہ الا اللہ، دیکھو گولی کی طاقت بندوق میں ظاہر ہوتی ہے، ہاتھ میں نہیں، شیر کی طاقت پنجرے میں نہیں، جنگل میں ظاہر ہوتی ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کی طاقت انسان کے دل میں ظاہر ہوتی ہے۔ جس دن یہ کلمہ 4 رستوں سے جاتا ہے، جو آپ سن رہے ہو یہاں سے دل میں اترتا ہے، لیکن یہ دوائی روز کھانی پڑتی ہے۔ یہ بتاؤ کوئی ایسی دوائی ہے جو روز کھائے بغیر شفا دے دے؟ جی مہینے بعد ایک کھاتے ہیں، اس سے نہیں ہوگا کچھ، جتنے مرضی بیانات کرا لو۔ گولی کو روز کھانا ہے، روزانہ بلے پہ گیند مارنا، تب آدمی کھلاڑی بنتا ہے۔ تو یہ میرے پیارو لا الہ الا اللہ کی گولی، کہ ساری مخلوق اللہ کی محتاج، اللہ اپنے کرنے میں کسی کا محتاج نہیں۔
اس گولی کو کان سے بھی ڈالنا ہے، اس گولی کو میں بول رہا ہوں اس طرح بھی ڈالنا ہے، اس گولی کو ان آنکھوں سے کائنات میں غور کرنا ہے، اس کے بارے میں سوچنا ہے۔ جب یہ کلمہ لا الہ الا اللہ دل میں اترے گا تو اللہ پوری زندگی کو محمد رسول اللہ سے بھر دے گا۔ اب لا الہ الا اللہ کی ڈیمانڈ ہے آمنت باللہ و ملائکہ، فرشتوں کے تذکرے کریں، رسولوں کی باتیں کریں کہ کیسے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں اللہ نے پالا، اور قرآن کے تذکرے۔ آخری گزارش ہے کہ ہر گھر میں ہماری بہنیں مسجد بنائیں، اور یہ جتنے مرد ہیں یہ روزہ حلقہ، اپنی نمازوں کو ٹھیک کرنے کا حلقہ، اپنے اللہ کے ساتھ تعلق کو قرآن کی تلاوت اور ذکر کے ساتھ ٹھیک کرنے کا حلقہ، اور خدمت کا حلقہ، یہ 4 حلقوں سے مسجد نبوی آباد تھی۔ اللہ نے مسجد نبوی کو، حدیث میں آتا ہے جس بستی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مسجد کو آباد کرنے کی محنت کرتے ہیں، اللہ اس بستی پہ عذاب کبھی نہیں بھیجتا۔